بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البدر اسکول ریگولر بوائز گارڈن ایسٹ کیمپس میں کلاس دہم کے طلبہ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 2 شروع کریں گے۔ اس کا عنوان ہے امید کی خوشی، اور اس کے لکھنے والے ہیں سر سید احمد خان۔ حاصلات تعلم یعنی لرننگ آبجیکٹیو، سبق کو پڑھنے سے جو ہمارا مقصد ہے اسے حاصلات تعلم کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پہلا جو ہمارا مقصد تعلیم ہے وہ ہے سر سید احمد خان کا تعارف۔ دوسرا، نظم اور نثر کے فرق کو جاننا۔ تیسرا، مضمون کی ماہیت اور اس کی حقیقت سے آگاہ ہونا۔ چوتھا، جملے کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں جاننا۔ پانچواں، کسی تحریر کا مرکزی خیال لکھ سکنا۔ اور چھٹا، خلاصہ نگاری میں مہارت حاصل کرنا۔ آج کے سبق میں جو کام ہم کریں گے ان میں سب سے پہلے سر سید احمد خان کا مختصر تعارف اور ان کے حالات زندگی بیان کیے جائیں گے۔ نظم اور نثر کا فرق بیان کیا جائے گا۔ مضمون کی ماہیت اور اس کی حقیقت یعنی اس کی تعریف اور کچھ اس کی وضاحت بھی پیش کی جائے گی۔ جملے کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ مرکزی خیال کی تعریف کی جائے گی اور آخر میں خلاصہ کی تعریف بھی کی جائے گی۔ سبق کا پہلا حصہ، سر سید احمد خان کا تعارف۔ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد مغل بادشاہ شاہ جہاں کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آئے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے نانا سے حاصل کی، عربی اور فارسی ادب کا مطالعہ کیا۔ اپنے خالو مولوی خلیل اللہ سے عدالتی کام سیکھا۔ 1837 میں آگرہ میں کمشنر کے دفتر میں نائب منشی کی حیثیت سے فرائض سر انجام دینا شروع کیے۔ اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے ہی ایک اخبار سید الاخبار سے کیا۔ دہلی میں قیام کے دوران آثار الصنادید جو کہ ان کی ایک مشہور تصنیف ہے یہ لکھی۔ 1857 میں تاریخ سرکشی ضلع بجنور لکھی، یہ بھی ان کی ایک مشہور کتاب ہے۔ 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ پچھلے سال آپ مطالعہ پاکستان میں اس حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ مسلمانوں کی اخلاق کی اصلاح کے لیے 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا اور اس میں خود بھی مضامین لکھے۔ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی کرتے ہوئے ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ 1889 میں انگلستان کی یونیورسٹی نے آپ کو LLD کی اعزازی ڈگری دی۔ ان کا انتقال 1898 میں ہوا۔ سر سید احمد خان ایک بلند پایہ نثر نگار اور صحافی تھے۔ ان کے ادبی سرمایہ میں آثار الصنادید، تاریخ سرکشی بجنور، خطبات احمدیہ، تفسیر القرآن اور اسباب بغاوت ہند وغیرہ شامل۔ یہاں کچھ کتابوں کے سربرق آپ کے سامنے ہیں جو سر سید احمد خان کی تصانیف ہیں۔ سلائیڈ میں مزید کتابوں کے کچھ سربرق آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آگے سبق کے دوسرے حصے کی طرف آ جاتے ہیں، اصناف ادب، یعنی اس حصے میں ہم نظم اور نثر کے درمیان فرق بیان کریں گے۔ تو صنف ادب یعنی لٹریچر کا حصہ، صنف کہا جاتا ہے قسم کو۔ تو لٹریچر کی کتنی قسمیں ہیں اس میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتے ہیں۔ لٹریچر کی پہلی قسم ہے نظم اور دوسری قسم ہے نثر۔ نظم کسے کہا جاتا ہے؟ نظم کی تعریف آپ کے سامنے موجود ہے، غور کیجئے گا۔ شاعری کی قواعد کے مطابق 90 تلے الفاظ میں لکھی تحریر کو نظم کہتے ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں نثر کی طرف۔ نثر کی کیا تعریف ہے؟ نثر نظم کا الٹ ہے، یعنی اس میں وہ چیز نہیں ہوگی جو شاعری میں ہوتی ہے۔ تعریف اس کی ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے، ایسی عام اور سادہ جملوں پر مشتمل تحریر جس میں شاعری کے قواعد کی رعایت نہ کی جائے۔ آ جاتے ہیں سبق کے تیسرے حصے کی طرف، مضمون۔ مضمون کسے کہتے ہیں؟ مضمون کی کیا تعریف ہے؟ تو مضمون کی تعریف ان الفاظ سے بیان کی جا سکتی ہے، کسی موضوع پر اپنے خیالات کو مربوط اور مدلل انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ پڑھنے والا اس کو سمجھ کر متاثر ہو سکے، یہ مضمون کہلاتا ہے۔
دوبارہ سن لیجیے، کسی موضوع پر اپنے خیالات کو مربوط اور مدلل انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ پڑھنے والا اس کو سمجھ کر متاثر ہو سکے، اسے مضمون کہتے ہیں۔ اس کی دو باتیں اس میں ملحوظ رکھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خیالات مربوط ہوں، یعنی جڑے ہوئے ہوں، ایک خیال دوسرے خیال سے جڑا ہوا ہو، اور دوسرا یہ کہ جو بات بھی پیش کی جائے اس پر کوئی نہ کوئی دلیل پیش کی جائے۔ یہ مضمون کی لازمی باتیں ہیں۔ اب مضمون کا کرائٹیریا کیا ہے، مضمون کس طرح کا ہونا چاہیے، مضمون میں کیا کیا چیزوں ہونی چاہیے، مضمون کا انداز کس طرح کا ہونا چاہیے، تو اس کی 3 شرطیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، سادہ اسلوب بیان۔ انداز بیان جو ہے وہ سادہ ہونا چاہیے، پیچیدہ اور مغلق انداز بیان سے اجتناب کرنا مضمون کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو خیالات پیش کیے جائیں وہ دلکش اور جاذب نظر ہوں، اور تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ خیالات کو مربوط اور مدلل انداز میں پیش کیا جائے، جیسے کہ اس کی تعریف میں یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ مضمون کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ تمہید یا ابتدائیہ کہلاتا ہے، دوسرا حصہ اصل مضمون یا نفس مضمون کہلاتا ہے، اور تیسرا حصہ اختتامیہ یا انجام کہلاتا ہے۔ ان کی انشاءاللہ وضاحت اگلی سلائیڈز میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ پہلی چیز، تمہید یا ابتدائیہ۔ اس حصے میں ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کو پڑھ کر قاری یعنی پڑھنے والا، جسے انگلش میں ریڈر کہا جاتا ہے، مضمون میں بیان کیے جانے والے خیالات کو پڑھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور اسے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مضمون میں کیا بیان کیا جائے گا۔ اصل مضمون یا نفس مضمون، مضمون کا دوسرا حصہ۔ اس حصے میں وہ تمام باتیں مدلل انداز میں بیان کی جاتی ہیں جن پر اظہار خیال کرنے کے لیے مضمون نگار نے قلم اٹھایا ہے۔ اختتامیہ یا انجام، مضمون کا تیسرا حصہ۔ اس حصے میں ان باتوں کا خلاصہ یا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے جن کو اصل مضمون میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ نفس مضمون میں بیان کیے جانے والے خیالات سے برآمد ہونے والے نتائج یعنی پیغامات کو بھی بیان کیا جاتا ہے، تاکہ قاری کی تشفی ہو جائے اور کسی قسم کی تشنگی اس کے ذہن و خیال میں باقی نہ رہے۔ سبق کے چوتھے حصے کی طرف آ جاتے ہیں، جملے کے اجزاء ترکیبی۔ جملہ کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو جملہ بنیادی طور پر 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف۔ اسم کسے کہا جاتا ہے؟ آپ بہت پہلے سے یہ بات پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ مثلا احمد ایک شخص کا نام ہے، کراچی ایک جگہ کا نام ہے، اور کتاب ایک چیز کا نام ہے۔ فعل کسے کہا جاتا ہے؟ آپ اس بارے میں بھی بہت پہلے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی کام کو فعل کہتے ہیں۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے ورب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مثلا پڑھنا، لکھنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا وغیرہ۔ نمبر 3 حرف۔ حرف کی تعریف آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہ لفظ جو تنہا اپنے پورے معنی نہ دے بلکہ اسموں، فعلوں یا 2 جملوں کے ساتھ مل کر اپنے پورے معنی ظاہر کرے۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ وہ لفظ جو اپنے معنی دینے میں کسی اسم، فعل یا کسی جملے کا محتاج ہو اسے حرف کہا جاتا ہے۔ سبق کا 5واں حصہ، مرکزی خیال کی تعریف۔ مرکزی خیال کسے کہا جاتا ہے؟ اس سے پچھلے سبق میں مرکزی خیال کے حوالے سے تھوڑی بہت بات ہو چکی ہے اور قدر تفصیل کے ساتھ اسے بیان بھی کیا جا چکا ہے۔ آج اس بات کا اعادہ کرنا مقصود ہے۔ ایک مرتبہ پھر توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں کہ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے۔ مرکزی خیال کی تعریف کچھ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ کوئی شاعر یا کوئی مصنف جس تصور کو بنیاد بنا کر نظم یا کہانی لکھتا ہے، اس تصور کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔
सबक के आखिरी हिस्से की तरफ आ जाते हैं, खुलासा निगारी। खुलासा निगारी के बारे में भी पिछले सबक में कुछ बात हो चुकी है, यहाँ उन बातों का इआदा करना मकसूद है। तो तवज्जो कीजिएगा, खुलासा निगारी की तारीफ़ आप इन अल्फाज के साथ कर सकते हैं कि खुलासा उस मुख्तसर तहरीर को कहते हैं जो असल मज़मून या मुसव्वदे का निचोड़ हो, यानी किसी भी दस्तावेज़ चाहे वो मज़मून हो या मकाला, इसके निचोड़ या हासिल को खुलासा कहते हैं। जामिउल लुगात में खुलासा के जो मानी बयान किए गए हैं वो हैं इख्तिसार, किसी चीज़ का बेहतरीन हिस्सा, निचोड़, जौहर, नतीजा, हासिल, ये तमाम इसके मानी बयान किए गए हैं। इसके साथ ही हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। अगले सबक के लिए इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।